انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں ملتمس ہوں تمسن قاری قرآن سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیک، احسنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں حبیب ہادی بن احمد رفیع المرغنی و حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی سے وہ مشترکہ طور پر نعت پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو
حسین علی ما شاء میرے اللہ. جینے کا قائد قرین علی دین اسلام کا ہے نگین علی منزل کا پہلا گشت ابھی خطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی مولا ما شاء اللہ. صدا یہ ہے تیری یا علی علی عالم فدا یہ ہے تیری صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے یعنی مشکل کشا بعد اصدا کے ہے دوسرا آسرا ہے مصیبت میں اب اشارہ غم کے ماروں کا میں سہارا علی مولا ما شاء اللہ. علی بقائے ہاشمی یا علی علی جانم فدائے ہے تیری علی علی ما شاء اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ. منقبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیش خدمت ہے کہ صحابہ میں غنی ذی علم اور ذی شان ہے عثمان. خدائے پاک کا اسلام پر احسان ہے عثمان. اگرچہ صاحب دولت سے مستغنی کار خیر کے مصرف کا ایک عرفان ہے عثمان. رسول اللہ کے دو لفظ دل سے ان کا رشتہ تھا، اسی باعث تو ذوالنورین والبرہان ہے عثمان. حیا ان کی مسلم تھی رسالت کی نگاہوں میں، امید حیا سے کامل الایمان ہے عثمان. ہیں تیسرے مسند نشین تخت خلافت کے، شہادت تک ادائے فرض پر قرباں ہے عثمان. مٹا کر اپنی ہستی سارے فتنوں کو مٹایا ہے، جہاں میں اتحاد فکر کا ارماں ہے عثمان. اور حضرت سید معیز الدین خواجہ معیز ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انہی کی زندگی تک نبض ملت میں حرارت تھی. معیز سبحان دہر امکاں ہے عثمان. معیز سبحان دہر امکاں ہے عثمان. سبحان اللہ. اب میں حضرت قبلہ سے ملتمس ہوں وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جبھی حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عید کا موقع حال ہی میں گزرا ہے، تو سب حاضرین کو، سامعین کو عید کی بہت بہت مبارکباد جن تک بھی نہ پہنچی تھی. اور جیسا کہ حجاج کا عمل ہے کہ فوری طور پر
حج سے اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور گناہوں کی قبولیت کی خاطر بارگاہ بے کشفانہ میں پہنچتے ہیں اور زیارت بابرکت روضہ انور سے مستفید ہوتے ہوئے مجدہ شفاعت و مغفرت لینے کے لیے مواضع شریف پر کھڑے رہتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ خوش نصیبی ان کے لیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کی، جنہیں حج نصیب ہوا اور جن کو موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ کر اپنے چاہنے والوں کا حال بیان کر سکیں. جیسا کہ جب اسیر تھے حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نانا کی شان میں، اور ایک مناجات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری طرف حال زار پر کرم ہو، اور وقت کی ہواؤں کو صدا دے کر کہتے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے سے گزرو تو انہیں ہمارا حال بیان فرما دینا. تو یہ طریقہ اسلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے یا ان تک پہنچایا جائے یا پہنچایا جائے، یا جو چیزیں پہنچتی ہیں ان کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا جائے، یا جو پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے. الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اسی سعادت میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اسی ماہ میں واقع ہونا، اور حضرت عثمان کے تعلق سے جیسا کہ ابھی حبیب صاحب نے کلام پیش کیا، اور اس میں مقطع میں جو حضرت معیز الدین قادری الملتانی رحمہ اللہ کا شعر، وہ جو اس وقت کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ بڑے فتنوں کی علامت بن جائے گا کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہو جائے گی تو پھر امت کی جو وحدت ہے وہ وحدت پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، اور اتنے فتنے اٹھیں گے کہ پھر قیامت تک کبھی نہیں تھم سکیں گے. تو تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ شہادت عثمان سے جو فتنے اٹھے تو اس کے بعد سے اب تک اسلام نے چین کی سانس نہیں لی ہے، اور یہ شاید قیامت تک کے قریب تک یہی علامت رہے گی، تاکہ کہ حضرت امام المنتظر امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہو، اور پھر اللہ تعالی کام لے. تب تک اللہ تعالی اس زمانے سے لے کے اب تک اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے
اپنے مقربان بارگاہ کے ذریعے سے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کا انتخاب کیا تھا ان ادوار میں اپنے دین کو تقویت دینے اور اپنے دین کے کام انجام لینے کے لیے، تو ان سے کام لیتے جاتے رہے اور لیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے سپرد جو کام کیا ہے، رکھا ہے، وہ کام ہو کر رہتا ہے. کیا ہے، ادوار مختلف ہوتے ہیں اور ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی نہ کسی شخصیت کا انتخاب ہے کہ وہ اس دور میں کام کرے، چاہے وہ خلافت راشدہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن و حسین کی قربانیاں ہوں اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، یا بعد میں ائمہ اہل بیت کی شہادتیں ہوں، یا پھر بڑے بڑے اکابرین کا ہجرت فرمانا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور وہاں جا کر دین کے قلعوں کو بناتے ہوئے دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کو نیست و نابود کیا جائے. تو ہر علاقے میں، ہر جہت میں کام ہوئے اور ہوتے رہے. الحمدللہ ایک طویل فہرست ہے، اس کا کوئی ذکر یہاں پہ مناسب نہیں ہے، لیکن صرف بتانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، نہ اللہ کے بندوں نے اس دین کو تنہا رہنے دیا. اللہ کے بندوں سے مراد ہر عام خاص نہیں ہوتا کہ جسے جو کلمہ پڑھ لے اور فرائض کی پابندی کر لے تو وہ صرف وہی اللہ کا بندہ. یہاں پہ اللہ کے بندوں سے مراد وہ کہ جن کا جینا مرنا اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اہمیت کی ہے، اور یہ لوگ اہمیت کے ہیں پھر انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی. آج کے دوار میں بھی اہمیت ہے اور ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام کرنے والے ہیں اور وہ آ جائیں گے یہ سوچ کر خاموش بیٹھا جائے. امت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں محنت کرے کہ دین کو آج ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جو کھڑے ہوں، جو بات کریں تو باطل گھبرائے، جھوٹ کے سینے کے اندر تیر گھس جائے کہ ہاں حق بولنے والا کوئی کھڑا ہوا ہے. علماء بہت ہیں، لیکن ایسا عالم بنے کہ جس کی بات اغیار کے سینوں کو چیرتی ہوئی حقی للکار کے ساتھ میں آگے پہنچ جائے. اور وہ تبھی واقع ہو سکتا ہے کہ جب جو علماء بنے وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مخلص رہیں، خلوص اختیار کریں، اور علم کو صرف اپنی گزر کے لیے، اس دنیا کی گزران اور معیشت کے لیے یا کسی اور مطلب و مقصد کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ علم کو خدمت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کا پھل پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ ویسی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اور بھلے ہی اس دین کے معاملے میں آپ اغیار کی اور باطلوں کی ڈیروں میں آگ نہ بھڑکا سکیں، لیکن
بھلے ہی وہ چنگاری کیوں نہ ہو، وہ چنگاری بھی کافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، آپ کی اسکولنگ یا جو کچھ بھی ہے، یہ سب کرتے ہوئے علم پڑھنے کے لیے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں. اللہ نے آسان کیا ہے. تھوڑی محنت ہوتی ہے، وقت کم پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزوں سے نکل کر دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اگر کوئی چیز کی قربانی ہو رہی ہو تو اس سے بڑا بہتر معاملہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس فقیر کو کہنے سننے سے زیادہ اس چیز پر عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ کے اہل علم افراد سے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اہل علم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس علماء مانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے علماء سے علم حاصل کرنے اور ان کے علم سے اپنے سینوں کو لبریز کرنے اور اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. جو بھی ہو اس کے اندر الہیت رہے. اب ہمارے درس کی طرف کہ سیدنا عثمان کی بات آئی تو اتنی باتیں ذہن میں آئیں اور وہ فتنے یاد آتے گئے کہ کیا کیا فتنے شہادت عثمان کے وقت سے شروع ہوئے اور کیا کیا ایک تاریخ ہے. اس کو احاطے میں لانا بہت مشکل ہے. تو یہ چند باتیں معروضات حضرت عثمان کی شہادت نے یاد دلا دی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیا استحکام رکھتا ہے کہ صرف ان کا وجود اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے ختم ہونے پر ساری عمارت ہل جاتی ہے، سارا استحکام ختم ہو جاتا ہے، بے چینی اور تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے. ہم نے درس فقہ شافعی کے اعتبار سے پچھلے ہفتے ایک گفتگو شروع کی اور اس گفتگو میں ہم نے نہلانے کے غسل میت کے مسائل کو تھوڑا سا ذکر کیا. آگے شہید کا ذکر تھا اور کچھ دوسری چیزیں تھیں تو ہم نے اس کو ترک کیا تھا تاکہ آج اس کو احاطے میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حتی الامکان. اس کے بعد نماز جنازہ کا ذکر آئے گا. یہ چیز جب پوری ہو جائے، سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ نماز جنازہ کا بھی بیان شروع ہو جائے گا. تو اب رہی بات شہید، تو ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ شہید اور سخت حمل، یعنی کہ حمل کا ساقط ہو جانا یا جو حمل ساقط ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور نہ حمل جس کا ساقط ہوا اس پر نماز پڑھی جائے گی، شہید کی نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جملہ شاید جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس کے اندر وضاحت صحیح نہیں تھی، جملے کی فریزنگ صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے پھر سوالات میں کسی نے کیا تھا اور کہا تھا احباب نے کہ نہ شہید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، کہ شہید کی پڑھی جاتی ہے. شہید وہ شخص ہے جو کافروں کی لڑائی کی حالت میں لڑائی کے سبب انتقال ہو جائے، کر جائے. 3 چیزیں یاد رکھیے کہ شہید وہ شخص ہے جو کافروں کی لڑائی میں لڑتے ہوئے لڑائی کی وجہ سے شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، انتقال کر جائے. کوئی 2 چیزیں بھی پائی جائیں گی، تیسری چیز پائی نہیں جائے گی تو بھی اس کو شہید نہیں کہیں گے.
تو شہید وہ کہ جس کے اندر جنگ، حالت جنگ پائی جائے، جنگ کا میدان پایا جائے، لڑائی کی حالت میں ہو اور لڑائی کے سبب سے ہی اس کا انتقال ہو. تو یہ شہید ہوگا. شہید کا غسل اور اس پر جو ہے نماز وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس میں حبیب صاحب آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آواز آپ کی نہیں پہنچ رہی. جی 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 ٹھیک ہے. تو ہاں استغفر اللہ نعوذ باللہ. مسئلہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں کہ شہید کا غسل اور اس پر نماز دونوں ہی حرام ہیں، لیکن تکفین اور تدفین دونوں کی جائے گی. ٹھیک ہے، تکفین یعنی کہ اس کو کفن پہنا جائے گا اور اس کی تدفین کی جائے گی. اب شہید پر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی، کیا ہے اس کی باتیں آگے آئیں گی. تو پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. شہادت کی قسمیں ہیں، اور جو حالت لڑائی میں، جنگ کی حالت میں، حالت جنگ میں لڑتے ہوئے جو مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اسلام کی خاطر لڑائی ہی کے سبب سے، ایسوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. جیسا کہ پہلے پچھلے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور ہی کے سامنے جب حضور کے صحابہ شہید ہوئے حالت جنگ میں، تو ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا تھا، اور یہ متفق علیہ احادیث کی بنا پر ہے. اب شہادت کی بعض قسمیں ہیں کہ شہادت میں حالت لڑائی جنگ کے میدان میں اگر کسی کو ضرب لگا تھا تو بعد میں یعنی جنگ ختم ہو گئی وغیرہ، لیکن بعد میں اسی سبب سے انتقال ہو تو یہ بھی شہادت ہے. لیکن اس شہادت میں نماز پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حالت دشمنی میں اور اسلام کی خاطر اور ان کے حق پر ہونے کی خاطر دشمنوں نے شہید کیا، لیکن آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت امام حسن مجتبی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ شہادت میں فرق ہے. اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت، محاصرہ ہوا تھا گھر کا، آپ حالت روزہ میں تھے، آپ قرآن خوانی کر رہے تھے، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے والے ملعونین نے آپ کو شہید کر دیا. یہ حالت جنگ کا میدان نہیں تھا، لیکن دشمنی اسلام کی وجہ سے تھی. تو شہادت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور تدفین اور تکفین تو واجب ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ خون آلود کپڑوں میں ہی شہید کو تکفین کیا جائے، یعنی کفن شہید کا وہی کپڑے ہوں کہ جس کپڑوں میں اس کی شہادت واقع ہو. تو یہ بہتر، سب سے بہتر ہے، اور وہ کپڑوں کو نہیں ہٹایا جائے گا. اگر وہ کپڑے جو شہید نے پہنے ہوئے ہیں وقت شہادت اگر وہ کافی نہ ہوں تو اس قدر کپڑے سے تکمیل کی جائے جس سے پورے بدن کا ستر ہو سکے، جیسا کہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
جب آپ کی شہادت واقع ہوئی احد میں تو آپ کے ستر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ناکافی تھے، ناکافی سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جنگ کی حالت میں کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا چیرے جاتے ہیں یا بہت سارے اس کے اوپر ضربات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حالت کپڑوں کی یہ نہیں رہتی کہ اس سے جسم کا سطر صحیح ہو سکے، تو اس کے لیے کوئی ایک ایسا کپڑا کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس سے جسم کا پورے بدن کا سطر ہو سکے. اور وہی خون آلود جو لباس ہے اس کو قائم رکھا جائے، جو عام طور پر پہننے کا لباس ہوتا ہے. سامان حرب یعنی کہ جو ویپنز ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، ہر ہتھیار، جوتے وغیرہ کو نکال دینا یہ مندوب ہے، بہتر ہے. جوتے پہنے ہوئے تھے یا خفین پہنے ہوئے تھے یا کچھ اور، تو وہ چیزوں کو نکال دینا بہتر ہے، باعث ثواب ہے. نہ نکالا جائے تو وہ نہ بھی نہیں ہے، لیکن نکال دینا بہتر ہے، کیونکہ یہ شہید کی خصوصیات میں سے ہیں کہ جس کے بارے میں آگے یہ بات آتی ہے کہ شہید کی 3 کرامتیں ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ یہ بھی کرامت ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی شہادت کی مناسبت سے اللہ نے موقع دیا کہ کچھ شہید کے غسل اور کفن و دفن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. شہید کی یہ کرامتیں ثابت ہیں کہ پہلے خون کے قطرے پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی شہید کی بخشش ہو جاتی ہے. شہید موت کی حالت میں ہوتا ہے اور جنت میں اس کا مقام طے ہوتا ہے، معین ہوتا ہے. یعنی ابھی خون کا قطرہ پہلا گرا اور یہاں ابھی موت اس کے اوپر طاری ہی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام طے کر دیتا. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے ہماری طرح یا کوئی عام انسان جو غیر شہید ہوتا ہے، خیر اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، کہ وہ لوگ کہ جن کا انتقال غیر شہادت پر ہوا، ان کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا، سب حساب ہوگا، باس پرس ہوگی، سوال جواب ہوں گے، اعمال پیش کیے جائیں گے، تولے جائیں گے. یہ سب چیز شہید کے لیے نہیں ہے. شہید کا انتقال ہوتے ہی پہلا قطرہ گرتے ہی وہ بخشش پا جاتا ہے اور اس کا مقام جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، متعین کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اس کا جانشین قائم کر دیتا ہے. یہ بھی شہید کی کرامات میں سے، اور یہ فقہائے اسلام نے لکھی ہیں یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اس کا جانشین، جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا پھر ایک جانشین بھی بنتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے. حضرت عثمان کے جانشین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو شہید ایمان کے زیور سے آراستہ اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو شہید کا ایمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں کبھی عذاب نہیں نازل فرماتا. یہ شہید اسلام ہونے کی خصوصیات ہے. اور قیامت کے بھی عذاب سے محفوظ رکھتا اللہ تعالیٰ، اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں سب کو عذاب و سزا ہوگی اور قیامت کے ہولناکیوں میں ہوگا، ایسے وقت میں بھی شہید کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کا دن ان کے لیے ایک دعوت اور چند لمحات کی نماز کی طرح ہوتا ہے، کہ 2 رکعت والی نماز کی طرح ان کا وقت
وقت قیامت نکل جاتا ہے اس قدر. اور ساتھ ہی شہید کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی شہید کے 70 رشتہ داروں، دوست احباب جو بھی ہوں، اس کے اہل و اقارب میں سے 70 اشخاص میں اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کہ ایک شہید جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہید کو تو بخش دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے اہل و اقارب میں سے 70 افراد کی بخشش کروا سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے. اب شہداء کی 3 قسمیں ہیں. یاد رکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم یہ شہید کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شہید ہے کہ جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے دین کے نام اور ناموس کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی نے لڑائی کی ہو، تو وہ ایک درجہ ہے شہادت، شہید ہونے کا. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت وغیرہ کے لیے لڑائی کی ہو، جیسا کہ قرآن کی جابجا آیات میں بھی ہے، سورۃ الانفال میں بھی اور وغیرہ میں، کہ بعض کے اندر یہ ہوتا تھا کہ حضور جب اعلان حرب کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں جانے کی بات کہتے تو بعض ایسے بھی تھے کہ جو مال غنیمت کے لیے جنگ کرتے تھے. تو مال غنیمت یعنی کہ the booty, what will you be acquiring after winning the battle. کہ آپ نے دشمن سے لڑائی کی ہے، لیکن اصل وہ مال غنیمت کے لیے نہیں تھی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے. لیکن اس سربلندی کے دوران لڑنے والوں میں کسی کی نیت یہ تھی کہ ارے اگر جیت جائیں گے تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا، پیسہ آئے گا. یعنی جو بوٹی ہوتی ہے وہ بوٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے amongst the warriors and those who are martyred. تو ان کے یعنی کہ جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو پیسہ ملتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو جس کی نیت ہو، تو پہلا وہ شخص جس نے خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جنگ بھی اسی کے لیے تھی اور لڑنے والے کی بھی نیت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. میں خاص طور پہ اس چیز کی طرف ہمارے حضرت حبیب جانی صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا، اور اگر وہ زبیر صاحب ہیں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ مسائل یہ تقسیم کیا ہے بہت ضروری ہے، تو اسی لیے یہ چیز کے لیے توجہ کہ ایک وہ شخص جو جنگ ہی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ میں حاضر کا بھی نیت وہی ہو. دوسری ہو کہ جنگ دین کی ہی نام پر ہو، دین کے لیے ہی ہو، لیکن مال غنیمت بھی اس کا ایک ایم ہو، گول ہو اس جنگ کا، کہ اس سے یہ مال آئے گا اور اس مال کو جو ہے نا اہل اسلام کے اندر تقسیم کیا جائے گا، یا اسلام کو تقویت دے گا، یا جو بھی ہے. تو یہ دونوں جو قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے شہیدوں کی میت کو غسل نہیں دیا جائے گا اور ان کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. یہ دونوں قسموں کی، ٹھیک ہے. تیسرا اب شہید جو ہے وہ جس کے لیے صرف آخرت میں زیادہ رتبہ اور دنیا میں وہ غیر شہید کی طرح ہوگا، تو اس کی میت کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی میت کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. مثلا کہ سبحان اللہ، یہ مثلا کہ جو ہے نا پہلے تو حضرت عثمان اور حضرت علی کو لینے آؤ، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ کہ جو ان کی
اجسام مبارکہ کو غسل بھی دیا گیا تھا، نماز بھی پڑھی گئی تھی. وہ اسی لیے کہ یہ اس تیسرے درجے میں ہے کہ ان کو اسلام کے لیے شہید کیا گیا، لیکن یہ حالت جنگ میں، جنگ کے میدان میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جنگ کے میدان میں ہونا اور اللہ کے کلمہ، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جنگ ہونا، یہ کافی یہ پوائنٹ ہے پہلا، کہ جس کی نماز، غسل بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کوئی کسی کی مال غنیمت کے لیے کوئی جنگ کر رہا تھا، یا پورا ہی جو ہے نا جنگ، پوری کی پوری جنگ اللہ کے دین کے خاطر مال غنیمت کے لیے ہو رہی ہو، تو ایسے بھی اس میں بھی شہید ہونے والوں کو غسل اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تیسرے درجے میں جب آتے ہیں تو اور ایک مثال، عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی خاطر لکھا ہے کہ جو زچگی کے وقت میں جن عورتوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ at the time of giving birth to the baby، اگر کسی عورت کا انتقال، بچے کی ولادت، بچے کو پیدا کرتے وقت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں میں سے لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مثال کے طور پر ایسا شخص کہ جس کی موت غرقابی کی وجہ سے واقع ہوئی ہو، یا وہ یعنی کہ وہ ڈوب گیا ہو سمندر میں، پانی میں، کہیں جا رہے تھے، سفر تھا، ڈوبنے سے واقع ہو گئی ہو، یا کسی کی عمارت وغیرہ گرنے کی وجہ سے بھی دب کر اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، جیسا کہ پچھلے سال حیدرآباد میں بھی دیکھا گیا کہ شدید بارشوں کی وجہ سے کئی گھر گر گئے تھے اور گر کر لوگ دب کر مر گئے تھے. پرانے گھر تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یقیناً وہ شہداء میں سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں کہ وہ شخص یہ شہید کے مرتبے میں ہے، قیامت کے دن بھی شہید کا ان کو مرتبہ دیا جائے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجسام کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اسی طرح وہ شخص کہ جو جلنے سے مر جائے، آگ لگ کر جلا کر مر جانا خود کو، یہ نہیں. بیوقوف عورتیں یا بیوقوف مرد ایسے کرتے ہیں کہ جو خود کو جلا لیتے ہیں کچھ تکالیف کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ سے، یا ڈوب کے مر جاتے. ایسوں کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا، تکالیف میں برداشت کرنا، یہ بڑی چیز ہے. وہ شخص جو غربت اور تنہائی میں فوت ہو جائے، اللہم اغفر لہم وارحم، اللہم اغفر لہم وارحم. جو شخص غربت کی وجہ سے اور تنہائی میں، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا اور وہ اکیلے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، تو ایسا بھی شخص شہید ہوگا. وہ شخص جو ظلماً قتل کیا جائے، ظلم کے طور پر قتل کیا جائے، وہ بھی شہید ہے. جیسا کہ مسلمانوں کو بہت سارے مقامات پر دنیا بھر میں موب لنچنگ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ مسلمانوں کو پکڑ کر مار رہے ہیں اور اس کو ظلم کر کے قتل کر دے رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. تو ایسے جو ظلمی اعتبار سے شہید ہو، قتل کیے جائیں، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے. اب وہ شخص جو حصول علم میں فوت ہو جائے، اگرچہ بستر پر اس کی موت واقع ہو، یہ حضور نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو علم کے حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن بستر پر ہے اور بستر پر مر رہا ہے، تو بھی وہ شہید ہے، تو بھی وہ شہید ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے کتنے شہید بنائے ہوں گے کہ جن کی خواہش علم حاصل کرنے کی اور بستر پر مرے ہوں، وہ بھی شہید ہیں. اللہم ارزقنا الشہادہ فی سبیلک یا رب. علم دین کو لوگوں میں مقام و مرتبے کے لیے نہیں، بلکہ علم دین کو اللہ، اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کے کام آنے کے لیے اگر پڑھا جائے
اور اس حالت ہی میں آپ پڑھتے ہو کچھ کرتے ہو، اچانک نیچرل کاز ہو آپ کی ڈیتھ کا، لیکن آپ حصول علم میں مصروف تھے. ایسا نہیں کہ کتاب کھول کر بیٹھے ہو، آپ کی کوشش دن بھر کی، آپ کی زندگی کی علم کے لیے ہو تو آپ شہید ہیں. ان کے علاوہ اور بہت ساری قسمیں ہیں، یہ چند قسمیں پر اکتفا کرنا چاہوں گا. تو یہ جو مدارج ہیں، یاد رکھیے کہ اب بعد میں بعض چیزیں، بعض احباب کہ اگر نہ سمجھ آئیں تو یہ کوئی ہم نے ذاتی طور پر یہ اقسام بیان نہیں کی ہیں. یہ اقسام آپ تمام ہی فقہا کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. مثلا باجوری نے فقیہ باجوری، امام باجوری نے اپنی کتاب اپنی حاشیے میں لکھا ہے، اور ابن حجر اسقلانی رضی اللہ عنہ نے الفقیہ میں دوسری کتابوں میں بھی مسائل کو درج کیا ہے. الفتاوی الکبریٰ میں بھی امام ابن حجر کے فتاوی اس بارے میں موجود ہیں کہ یہ 3 قسمیں ہیں شہداء کی. پہلی 2 قسم والوں کو نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ غسل دیا جائے گا. تیسری قسم والوں کو غسل، نماز، جنازہ، کفن دفن سب ہوگا. واللہ اعلم. اب ہے آگے کا مسئلہ، وہ ہے سقط حمل کا. شہید کی باتیں ختم ہو گئی. شہید کے تعلق سے سوالات اگر پھر بھی رہ جائیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سوال جواب کا مرحلہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات سب سے پہلے ہماری طرف سے کہنے میں کوئی غیر واضح رہ جائے یا بحیثیت بشریت کوئی بات غلط ہو جائے تو وہ سوالات کے اندر آپ سوال کر لیں، اس پہ وضاحت پوچھ لیں تو صاف ہو جائے، یا نہیں تو خود سامعین میں کوئی بات مسئلہ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں، نہ کہ اس کو بعد میں اٹھاتے پھریں کہ فلاں حبیب صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یا کوئی بھی عالم ہو اسی طرح کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا. تو کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کو مزید تفصیلات طلب نہ کریں. کسی بھی عالم ہوتا ہے ایسا، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کے پاس میں بھی خود طلباء بعض مسائل کو سمجھنے سے عاجز رہتے ہیں تو پوچھتے ہیں، بار بار حجت کرتے ہیں تو وہ بات صاف ہو جاتی. تو یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پریشان نہ ہو بلکہ سوالات کریں. اب یہ نہ سمجھے کہ سوالات کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کم ہیں، بلکہ سوال کرنے کا مقصد آپ کے علم کی جستجو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ سوال علم کو بڑھاتا ہے، نہ کہ آپ کی کمزوری بیان کرتا ہے، نہ کم کرتا ہے. جس کے پاس سوال ہی نہ ہو اس کے پاس کوئی علم نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو شہید کے تعلق سے ہم بات کر چکے. اب ہم سقط حمل کے بارے میں یا سقط کے معنی جو ہے ساقط کے ہیں، یعنی ساقط ہونے کے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو گر جائے، اور شریعت میں اس حمل کو کہتے ہیں جو پوری مدت سے پہلے وضع ہو جائے. یعنی کہ دی پیریڈ آف پریگنینسی از 9 months. اگر اس دور سے پہلے اگر حمل وضع ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اور یعنی کہ اس حال میں کہ انتقال ہو گیا ہے یا اس کو وضع کرنا پڑا کہ انتقال ہو گیا تھا حمل میں، تو اس کو سقط کہتے ہیں، سقط حمل کہتے ہیں. غسل اور نماز جنازہ سے مستثنا وہ نوزائیدہ شخص وہ نوزائیدہ ہوگا کہ جس میں جو ہے خلقت ظاہر نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ ایسا بچہ کہ جس کی جو ہے خلقت باڈی جو ہے جس کا پورا پیرنٹ نہیں تھا، یعنی کہ اس کا پورا سٹرکچر نہیں بنا تھا. ایسا بچہ، ایسا حمل کہ جس میں 120 دن ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، 120 دن حمل کے ہو گئے ہوں، 120 دن کے بعد سے پریگننسی کے درمیان میں اگر بچے کا حمل
حمل بچے کی موت ہو جاتی ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، تو ایسا بچہ کہ جس کی ہیئت نہ بنی ہو، ہاتھ پاؤں پورے ٹھیک سے نہ بنے ہوں، ابھی یعنی کہ ابھی اسٹل انڈر دا کریشن تھا وہ، تو ایسے بچے کی نماز جنازہ اور غسل نہیں ہوگا۔ اب یہاں بھی سقط کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی یاد رکھیے، بعد میں یہ نہیں کہ حبیب سہیل صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو یہ بات کو اچھے سے یاد رکھیے، یہ بھی فقہا کی کتابوں کی روشنی میں ہے کہ جی وہ نوزائیدہ کے یعنی کہ وہ نومولود کہیں آپ، نوزائیدہ ہم نے وقت لفظ کو مقرر کیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ نومولود کہتے ہیں کہ جس کی ولادت ہو جائے، نوزائیدہ کہتے ہیں کہ ایسا کہ جس ولادت سے قبل ابھی جس کی ولادت نہ ہوئی ہو، اس کے لیے بھی مخصوص استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو نوزائیدہ جس میں ولادت کے بعد حیات کی علامتیں پائی جائیں، جیسا کہ حرکت، تنفس اور نبض، اور اس مولود کے لیے چاروں چیزیں کہ جس کے اندر ایسا بچہ جو پیدا ہوا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر حرکت ہو، اس کے جسم میں حرکت رہی ہو، پیدا ہونے کے بعد رہی ہو، ماں نے نہیں دیکھا ہوگا، باپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو جو دائی ہوتی ہے یا جو کوئی ہاسپٹل کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو کوئی اس کے قریب ہوتی ہے، ماں کے قریب ہوتے ہیں، اگر انہوں نے حرکت محسوس کی، تنفس یعنی کہ سانس، نبض اگر نبض چل رہی تھی، تو ایسے بچے کے لیے، ایسے نوزائیدہ مولود کے لیے غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، دفن بھی ہوگا۔ یہ چاروں واجب ہیں ایسے بچے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ جو بھی نیا بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم نے صرف کہا کہ سخت حمل والوں کے لیے۔ تو یہ پہلا سقط ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد حرکت وغیرہ تھی لیکن انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے وہ نوزائیدہ جس میں ولادت کے بعد حیات کی علامتیں نہ پائی جائیں لیکن خلقت پائی جائے، یعنی کہ باڈی پارٹس جو ہے آدھا جسمانی کی تخلیق ہو چکی ہو۔ اس قسم کے مولود کے لیے 3 چیزیں واجب ہیں، وہ ہے غسل، کفن اور دفن۔ اس کے لیے نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اعضاء کی تخلیق ہو چکی ہو لیکن ولادت کے جیسے ہی پیدا ہی اس حال میں ہوا کہ اس کے پاس حیات نہیں تھی، تو اس حال میں اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ پیدائشی اس حال میں ہے کہ وہ باقاعدہ حیات نہیں تھا، اس کو حیات نہیں دی گئی تھی عالم دنیا میں۔ وہ نوزائیدہ جس میں خلقت بھی ظاہر نہ ہو، اور ایسا مولود کہ جو پیدا ہوا ہو، ایسا مولود ہو کہ جب ظاہر ہوا ہے تو نہ اس کے باڈی پارٹ صحیح ہیں، نہ اس کے اندر کوئی سانس ہے، نہ کچھ، تو ایسے کے اوپر نماز حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ دیکھیں کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ نماز اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کے اوپر نہ غسل واجب ہے، نہ اس کے اوپر کفن واجب ہے، نہ اس کے اوپر دفن واجب، دفن تو خیر اس کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سنت ہے کہ اس کو کپڑے میں لپٹ کر دفن کر دیا جائے گا، کوئی بھی کپڑے میں۔ کفن سے مراد جو ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے، وہ خاص کپڑا ہوتا ہے جیسا عام میتوں کو دیا جاتا ہے، ویسا نہیں ہے، اس کو بس ایک سادہ سے ایک سفید کپڑے میں، بہتر ہے کہ سفید کپڑا ہو، ورنہ تو کوئی بھی کپڑے میں لپٹ سکتے ہیں، صاف اگرچہ کہ وہ صاف ہو، تو اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ
اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نماز تو حرام ہے۔ کمسن لڑکے کو جو سمجھدار ہو مگر حد شہوت کو نہ پہنچا ہو، مرد اور عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں۔ کمسن لڑکا کہ جو بالغ نہ ہوا ہو یا جس کے اندر شہوت پیدا نہ ہوئی ہو، تو ایسے لڑکے کو یعنی کہ وہ اس کے اندر جو ہے اڈالسنس نہ ہو، تو or someone who has not reached to the puberty, so that person, that boy or can be given the funeral bath by a man and a woman both. جس کی بلوغت نہ ہو اور شہوت نہ پائی جائے، ایسے بچے کا انتقال ہو جو کافی عمر کو بھی پہنچا ہوا ہو، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، اگر نہ پائی جائیں تو یہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک عمر کو ہی پکڑنے کے بعد میں نہیں کہ 14 سال ہی میں اگر کوئی بچہ والی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بچوں کو خصوصاً عرب کے یہاں پہ کہ وہ بچے کے جو کسی کے بھی ہوں، وہ اگر چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹے رہے تک ان کو آنے جانے میں کوئی ممانعت نہیں رہتی، گھر میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے، کھیلتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں پہ 5 سال کی عمر، 4 سے 5 سال کی عمر کے بعد، جو ہم نے ہمارے اکابرین میں دیکھا تھا کہ 4 یا 5 سال کی عمر کا ہو گیا، تھوڑا سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے بچہ، تو اس کو اس کے بعد زنانے میں لے جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ مردانے میں رہے گا۔ تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھداری الگ چیز ہے، اور حد شہوت کو پہنچنا اور حد بلوغت کو پہنچنا یہ الگ ہے۔ سمجھدار ہو کم سن لڑکا لیکن حد شہوت کو نہیں پہنچا ہے، تو کوئی مرد اور کوئی عورت بھی اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ ابھی آگے چند اور مسائل ہیں کہ کفن کے تعلق سے، اور جو یہ تو غسل کے حوالے سے بات چلی تھی، تو اچھا ایک اور مسئلہ ہم نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ محرم کی میت میں جو ہے 4 امور فرض کفایہ ہیں، اور فرق یہ ہے کہ محرم مرد کا سر اور محرم عورت کا چہرہ کفن میں کھلا رکھا جائے۔ یعنی کہ اگر عورتیں کوئی محرم مرد کو دیکھنے آ رہی ہیں، عورتیں اس کی محرم ہیں، یعنی کہ بہن ہے، بیوی ہے، اور کیا بولتے سو، اور بیٹی ہے، پوتی ہے، اس طرح جو محرمات میں آتی ہیں جو عورتیں، اگر وہ آئیں تو مرد کا سر کھلا رہ سکتا ہے، یعنی کہ کفن جب اس کو دیا جائے گا تو اس کے سینے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے، یہ حصہ کھلا رہ سکتا ہے۔ عورت محرم ہو تو صرف اس کا چہرہ کفن میں کھلا رکھا جائے گا، یعنی عورت کے جو محرم لوگ ہیں، جو عورت کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جس کا انتقال ہوا، شوہر ہے، بچے ہیں، اور اس طرح جو اس کا باپ ہے، بھائی ہے، یہ لوگ محرم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نامحرم رشتے ہیں، ان کے لیے عورتوں کے چہرے کو دیکھنا ممنوع ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں، اور یہ جو ہمارے دروس سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس میں یہ تھا تو نامحرم عورتوں کے چہروں کو دیکھنے سے باز رہیے،
آپ کو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، آپ قبر میں جائیں گے آپ کو پوچھ ہوگی، کیا سمجھ کے چلے جاتے نہیں معلوم بیوقوف حضرات. کئی لوگوں کو دیکھا ہے بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے کہ کسی زنانے کا انتقال ہے، آپ زنانے کے انتقال میں شریک ہونے کے لیے گئے، وہ بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ کی خاطر گئے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رہے. لیکن عورت کے چہرے کو، اور وہ بیوقوف لوگ جو گھر کے بھی لوگ ہوتے ہیں زیارت کرانے کے لیے کسی کو بھی اندر آنے دیتے کہ وہ عورت کا چہرہ جو ہے نا، پھر کوئی بھی بازار کا آدمی ہوتا ہے، باہر کا ہوتا ہے، بہت دور کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے آتا ہے، سب دیکھ لیتے. تو یہ نا خیر بے پردگی اور اس قسم کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. تو عورت کا کفن میں چہرہ صرف انہی کے لیے کھلا ہوگا کہ جو اس کے محرم ہو، اور ان کے کفن میں سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کفن میں سلا ہوا استعمال نہیں کریں گے. اب یہ اتنی بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد میں انشاءاللہ یہاں سے آئندہ درس میں کفن کے کچھ مسائل ہیں جو ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں اللہ نے چاہا تو نماز جنازہ کے مسائل کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو نماز کے مسائل میں بڑھنے سے پہلے یہ چیزیں جو غسل کے حوالے سے تھیں، پہلے تو انتقال ہوتے ہی کیا کیا جائے، اس کے بعد غسل کے کیا احکام ہیں، غسل کیسا دیا جائے وہ بھی بات ہو گئی، کن کو غسل دیا جائے وہ بھی بات ہو گئی، کس کو غسل نہیں دیا جاتا وہ بھی بات ہوئی. شہید اور سخت حمل کے کیا کیا مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا. انشاءاللہ ابھی کفن کے مسائل ہوں گے، کفن کیا پہنایا جائے، کیسا پہنایا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی کے ساتھ پھر ہم نماز جنازہ کی طرف پڑھتے ہیں، پھر تدفین وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت ساروں کو اس کے اندر توجہ نہیں ہوتی یا دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی چلو یہ موت کے وہ مسائل ہیں، یہ کہہ کر لوگ تھوڑا سا راحت میں آ جاتے ہیں، یا کچھ ہمارے ہی طلباء میں سے ہوں تو ان کو اتنا توجہ نہیں آتی، انٹرسٹ نہیں آتا. تو جو روز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اسی میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جس کے اندر جو عام طور پر وہ خود انوالو نہیں ہوتے نا، تو ان مسائل میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. اور بہت سارے لوگ کو کیا ہے کہ موت سے ایک قسم کی بے چینی، موت کے تذکرے سے بے چینی یا ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بار موت 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 میت یہ باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے اتنا کہنے سننے سے بھی کچھ نہیں. ایک ہمارے اندر ایک ایسا سپرسٹیشس بیہیویئر پیدا ہو چکا ہے کہ ہم اتنے کیا بدشگونی قسم کے جو ہے نا ذہنیت والے ہو گئے کہ بعض وقت ایسی چیزوں سے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر بھی کچھ غلط بات لائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو پہلی بات تو ڈرنا نہیں چاہیے، جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے گھبرانا بھی نہیں چاہیے. موت کے اوپر ایمان ایسا رکھیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو، پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں، دعوے ایمان میں، تو کہیے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، کہ موت کی تمنا کریں اگر تم سچے ہو. تو موت ڈر جاتے ہو، موت کی بات آ گئی تو نہیں کہاں قبول ہو گئی تو صحیح میں چلے جاتے ہو. لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے تو اپنے اعمال سے ڈریے، موت سے مت ڈریے. موت تو آنے ہی ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، اگلے لمحے آ جائے، نہیں معلوم. تیار رہیے. آپ کی نہیں تو کسی کی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست میں کسی کے پاس، کوئی مسلمان کے پاس تو ہوگی
تو آپ کا جانا ہو، آپ کو مسائل معلوم ہو تو آپ ان مسائل کو بتا سکتے ہیں. بلکہ میت کو غسل دینے جائیے، کفن دینے جائیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے طلبہ حضرموت جائیں اور جا کر تریم جائیں، جا کے پڑھیں. وہاں تو طلبہ کو لے کر جاتے ہیں پکڑ کے، اور ان کو لے کر جا کے غسل دیتے ہیں میت کو، پورا لائیو صحیح والی میت کو غسل دے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا دیا جاتا، تاکہ وہ تیار ہوں آگے ان کو آئے غسل دینا. کفن دے کر بتاتے ہیں کہ کفن کیسا دینا ہے. اب کیا ہو گیا ہے کہ بس جان اتنی محبوب ہو گئی کہ ہر چیز بعد میں خراب لگنے لگی ہے اور ڈر ہو گیا ہے. تو بس مت ڈریے، بغیر ڈرے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تیار رکھیے، اور یہ مسائل آپ کو مدد دیں گے. اگر آپ آج پڑھنے سے سیکھنے سے گریز کریں گے تو پتہ نہیں کل کو جب بھی ہمارا ہی انتقال ہو تو شاید ہمیں بھی کوئی ایسا شخص غسل دے دے کہ جس کو کچھ مسائل ہی نہیں معلوم. ہم انہی کے ہاتھ میں ہو جائیں گے. ہماری خود کی اولاد بھی ہو تو پتہ نہیں، اگر اس کو معلوم نہیں ہوگا تو کچھ کا کچھ کر دے گی، اور بس ایسا بھی دفنانا ہے دفنا دے گی. یہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگر کرنا ہے قبر کے اندر تو پھر اپنے آپ کو نہا دھو کے لے کر چلو، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہی کرو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا تھا کہ اے علی، میرے وصال فرما جانے کے بعد میرے جسم کو سوائے تمہارے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اے علی، سوائے تمہارے کوئی مجھے غسل نہ دے. اے علی، سوائے تمہارے کوئی میری شرم گاہ کو نہ دیکھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی کیا تھا. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، زمانہ خلافت ہوا. اس کے بعد میں جب وصال ہوا آپ کا، انہوں نے بھی بلا کر حضرت علی سے کہا کہ علی، میری خواہش ہے آپ سے. پوچھا کہ بتائیے کیا؟ کہا کہ علی، میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اسی ہاتھ سے غسل دو جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان. اور حضرت علی، اور غسل دینے میں عیب نہیں ہے جیسا لوگ آج سمجھتے ہیں. ایسا ہوتا تو حضرت علی کہتے تھے کہ رسول اللہ. پھر بھی ایک اور بات ہو گئی، اے ابو بکر، میں تمہارا غسل میں کیوں دوں؟ نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور یہ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہ کہا کہ تم پر میرے اور میرے صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ تمہاری زندگی کا نمونہ ہے، یہ فریضہ ہے کہ تم میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو اختیار کرو. تو دیکھو کیسے وہ لوگ آپس میں غسل کے کفن دفن کے مسائل کو بھی ایسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں درخواستیں کرتے، اور ان درخواستوں کے اعتبار سے ان کو غسل بھی دیا جاتا، کفنایا بھی جاتا. بات یہ مثال صرف اسی لیے کہ اچھے لوگوں کا انتخاب کہ آپ کے بعد آپ کا غسل کون دے، کیا دے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات اگر کوئی ہوں تو آپ اس کو سنبھال کر رکھیے، لکھ کر رکھیے، اور انشاءاللہ ایک مختصر سے ذکر کے بعد جو کبریت الاحمر کے حوالے سے ہمارے درس کے اگلے حصے کے حوالے سے ہے وہ کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کریں گے انشاءاللہ. آج کی فرمایا کہ سیدنا وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسرار وأنوار وعلوم وفهوم ونفحات وإمدادات في الدنيا والآخرة. ومن أحكم المقام السادس هو المقام الشكر بالصدق النية وشدن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو حال الحياء
وهو وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹواں مقام جو مقامات روحانیت میں سے ہے وہ ہے مقام شکر. اس کے حوالے سے گفتگو ہم نے بہت پہلے کر چکے تھے، تو ہم نے کی ہوئی ہے، ہم شکر کو بیان نہیں کرنا چاہتے فی الحال. شکر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہے، اور اس احساس پہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کی اور روح کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اور ان نعمتوں کے حصول پر شکر گزاری ہے. اس مقام کو مقام شکر کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز پر شکایت نہ رہے، کہ ہر چیز کے اندر اور ہر حال کے اندر کوئی اچھائی کو دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے باقی رکھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس میں اختیار کرتے ہوئے اس کی انعام کو قبول کرنے کے بعد اس پر راضی ہونے اور اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنے کے جو اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ہیں، اس حال کے بعد بھی جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ہے. to be in the state of awe for receiving the gifts and the bounties whatever Allah subhanahu wa ta'ala have bestowed upon a slave or servant. ایک پلیزنٹنس رہے آپ کے اندر، ایک خوشحالی رہے کہ جو کچھ بھی ہے خوشحال. ایسا نہیں کہ کچھ تنگی آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا تو اس کے بعد میں ناشکری سے مراد حال بد کی کیفیت ڈال کر بھی نہ بیٹھے، اپنے اندر خوشحال رہے. وہ خوشحالی بھی ایک شکر ہے اللہ کا. تو جب شکر آ جائے گا تو اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہ جس کے اندر شکر گزاری ہے اور جس نے شکر گزاری کا مقام حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ تحفہ دیتا ہے. اس چھٹویں مقام کا ایک تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حیا کا پیکر بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایسا حال تحفہ دیتا ہے کہ جس کو حیا کہتے ہیں. اور یہ حیا کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے اور ایک احساس ہے آپ کے ذات کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا، ان انعامات کا اپنی ذات کے حوالے سے احساس کر کے کہ میں اس کا حقدار ہی نہیں تھا کہ اللہ نے جو مجھے دیا، اس کا ایک کنٹینیول فارم کہ آپ کو اس حال میں آپ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے حقیقت میں تو وہ میں اس کے لائق تھا نہیں. جیسا کہ حضرت مثال کے طور پر سمجھاؤں تو آپ کو اور اچھے سے واضح ہو جائے کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں اور یا سیدنا امام العیدروس کیا بتانا چاہتے ہیں. کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں
کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی تو یہ بہت اچھا ہوتا اس بات سے کہ مجھے پیدا کیا گیا اور میں اس دنیا میں آئی اس حال میں کہ مجھے اب ہر نعمت کا جواب دینا ہے. یہ حضرت سیدہ عائشہ کی حیا والی وحشت ہے. ٹھیک ہے، یہ وحشت والی حیا کہ جس کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ حیا کیا ہے، کس وجہ سے یوں کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک حیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چہرہ اللہ کے حضور دکھانا ہے اور اس چہرے کو دکھا کر جو نعمتیں اس کو عطا کی گئی تھیں ان تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش کہ میں درخت کا ایک سوکھا ہوا پتا ہی ہوتا کہ جو سوکھ کر جھڑ گیا ہوتا، میں جو ہوں وہ نہ ہوتا بلکہ ایک درخت کا کوئی پتا ہوتا جو ایک زمانے کے بعد سوکھ کر جھڑ جاتا اور زمین میں مٹ جاتا ہے، وہ پورا چورا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر حیا کہ یہ وجود جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا یہ وجود کا حساب ہے. اللہ نے نعمتیں دی اس کا حساب ہے، خلیفہ بنایا گیا اس کا حساب ہے، امیر المؤمنین رہا اس کا حساب ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے اس کا حساب ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا اس کا حساب ہے. یہی شخصیت کو لے کر اللہ کے حضور جانا ہے اور اس پتے کو دیکھو تو اس پتے کے اندر یہ سب چیزیں نہیں. ایک درخت کا پتا ہے سادہ سا، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ نے حساب نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو ہم سے لینا. تو اس قدر حیا شکر سے آتی ہے کہ اتنا شکر ہے اس کی نعمتوں کا کہ اب ڈر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں باوجود یہ کہ کوئی نئی نعمت آ جائے اور اس کا حساب دینا پڑے. تو سبحان اللہ، اکابرین اور ان کی فکر اور ان کی شخصیات اور ان کی روحانیت اور پھر ان کی معرفت، اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے اتنے بلند کیے کہ یہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا باتیں وہ کر دیتے تھے. تو یہ حال اللہ تعالیٰ حیا کا دیتا ہے. اور یہ حال حیا میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ہر اعتبار سے بہتر حیا بن جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، یہ زندگی میں حیا نہیں اختیار کر سکتے، روحانیت میں اس درجے میں جا کے کون سی حیا اختیار کریں گے نہیں معلوم. یاد رکھیے کہ آپ سب سے پہلے اس حیا کی شروعات ہوتی ہے آپ کی اپنے عمل ظاہر سے. روٹین لائف میں آپ کون سے عمل کرتے ہیں کہ جس کے اندر حیا ہے، بے حیائی ہے. ٹھیک ہے، آپ حتیٰ کہ تنہائی میں ہوں تو حیا کے پہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنے ہوئے ہوتے تو اس کو اس انداز سے ہوتا کہ حضور کے سینے مبارکہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، جو حلق کے نیچے کے بعد کا جو حصہ شروع ہوتا ہے، کسی نے اس کو بھی برہنہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھتے کہ سارونگ پہنے ہوئے ہوتے لیکن حضور کی پنڈلی سے جو کاف ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، لیگ میں کاف ہوتا ہے، اس کاف کے اوپر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں کیا. لوگوں کو گرمی ہو تو جو ہے نا شارٹس پہن کے نکل جاتے. تھوڑی بھی حیا نہیں ہے کہ آپ گھٹنے برہنہ کر رہے ہیں، یا ایسے کپڑے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں کوئی اونچائی پہ یا کوئی ایسی جگہ پہ
تو گھٹنے کے اوپر کا حصہ وہ نظر آ سکتا ہے، یا کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کی نظر کو قصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. کسی کو کیا پرواہ ہے؟ میرے کو میری گرمی کی پرواہ ہے. یہاں یہ ہے نہیں. تو یہ حیا کب پیدا کریں گے آپ اتنی سمجھ کب پیدا کریں گے؟ تو اتنے بدتمیز یا اتنے بے پرواہ اور غافل نہ بنیں کہ اٹھے بیٹھے تو اپنے لباس کا خیال ختم ہو جائے. حیا یہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک پیکر تھے حیا کے. کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان کا لقب ہے کہ وہ ایمان اور حیا میں بہت کامل تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا کو ایڈمائر کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو حضرت عثمان کے حوالے سے ایک بات کبھی بہت پہلے پڑھی تھی، اس کے بعد میں کبھی گزری نہیں ہے، لیکن یاد آتی ہے. حکایت اچھی ہے تو سنانے میں کوئی حرج نہیں. کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے حمام میں جو لوٹا استعمال کیا اس لوٹے کو بھی نہیں تبدیل کیا، نیا لوٹا تک نہیں لیا کبھی. سنا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خراب ہوتا تو اسی کو بنوا لیتے، لیکن نیا لوٹے کی طرف نہیں جاتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا، ان کو مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے ثروت بہت عطا فرمائی تھی، بہت بڑے بزنس مین تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا مال حضرت عثمان کا نفادار بنا ہے اسلام میں، اتنا کسی کے مال نے اسلام کو نفع نہیں پہنچایا. حضرت عثمان لوٹا تک نہیں بدلتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دیا کہ ایک لوٹا بے جان سی چیز ہے، لیکن اس کو بھی اپنے حمام میں جس کو استعمال کرتے تھے تو شروع سے اسی کو استعمال کرتا ہوں اور حمام میں استعمال کرتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک نئی چیز میں اپنے حمام میں استعمال کروں اور اپنے اس نہانے وغیرہ کے استعمال میں کوئی چیز کا تبادلہ ہو، ایک نئی چیز کوئی شاہد بنے اس چیز کے لیے. تو کس کس درجے پہ جا کے لوگ سوچتے ہیں اور کس تعلق سے سوچتے ہیں، یہ صحبتوں سے اور یہ ایمان کی سچائی اور ستھرائی سے آتی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے تو مردہ لوگوں کا کیا خیال کریں گے، یا بے جان چیزوں کا کیا خیال کریں. تو یہاں تو صرف حیا صرف اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کے مسائل میں نہیں، بلکہ حیا ہر عمل میں ہے. جھوٹ بولنے میں آپ کا زبان، آپ کا کلام کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی حیا ہے کہ کون سے جملے استعمال کیے جائیں، کون سے الفاظ کہے جائیں. اس کے اندر حیا ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو. جو دل کو آئے وہ کہہ دینا، جس انداز سے آئے بات کر لینا، بے شرمی کرنا. جب آپ کے اندر یہی موٹی موٹی حیا پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے اندر وہ روحانی حیا کب پیدا کریں گے کہ جس کے اندر اعمال اور پھر انعامات کا احساس ہو کر حیا اللہ سے ہو جائے کہ کیسے اللہ کا سامنا کریں. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر نہیں ہوتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ حضور کی چوکھٹ پر بیٹھتے اور وہیں سے واپس ہو جاتے. یعنی دہلیز اور مسجد نبوی کے باب الداخلے کے پاس سے ہی واپس ہو جاتے، کبھی اندر نہیں جاتے. تو پوچھا گیا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ حضور کے اتنے بڑے عاشق اور حضور کے شان میں کئی نعتیں اور کئی قصیدے لکھ دیے اور باقی سب یہ سب حضور سے محبت کے قصے، اور پھر حضور کا دیدار ہوتا ہے، سب چیزیں تو حضور کے شہر میں جاتے ہیں تو حضور کے سامنے کے. تو کہا کہ جس کو حضرت نصیر الدین نصیر
گولڑوی نے رضی اللہ عنہ نے اپنی کلام میں پیش کیا کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کہ شرم اپنی گناہوں پر اتنی ہے کہ حضور کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں. کون مجدد وقت تھے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، وقت کے اتنے بڑے فقیہ، استاد، معلم، اتنے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جانے سے شرم آتی، رسول اللہ کے سامنے سے جانے سے شرم آتی ہے. اللہ کے سامنے جس کو جانے سے شرم آتی ہے، یہ حیا روحانی ہے جو شکر سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ حیا دے، سچائی دے، ستھرائی دے، پاکیزگی دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مثل عثمان و علی تقوی، طہارت اور پاکیزگی کے مقامات میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اللہ تعالیٰ شکر گزاری عطا فرمائے، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا، جو مسائل پڑھے سنائے گئے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ حاضرین تک، سامعین تک اس کو صحیح اعتبار سے پہنچائے، اور صحیح معنی کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الفاتحہ الی حضرات النبی. آمین 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 آمین. اللهم آمین. اللهم لا تجعل هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ درس کا اختتام ہو چکا ہے. دعاؤں میں تو آپ کے ساتھ تو بڑی سے بڑی دعا اور چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے. وعلیکم السلام. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. If someone in 2 rakat of Eid prayer in ruku join in second rakat of Eid prayer, no chance. Okay. شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں اگر کوئی عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں اگر کوئی شریک ہو تو کیا کرے. تو پہلی رکعت کی تکبیر تو اس کی چھوٹ گئی، لیکن کیونکہ جماعت میں تھے تو رکوع میں اگر آپ آ کے شریک ہوئے تو آپ کو رکعت تو مل گئی، جماعت بھی مل گئی. تو آپ رکوع سے اٹھیں گے امام کے ساتھ، امام کی اتباع میں اسی طرح آپ پھر امام کے ساتھ میں ہی قاعدے میں بیٹھیں گے، اور امام جب سلام پھیر دے تو آپ پھر اٹھیں گے. اٹھ کر
اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، تو آپ دوسری رکعت کی جو تکبیرات ہیں اس کو مکمل کریں گے، اور باقی نماز جو ادا کرنی ہے وہ ادا کریں گے ایک ہی رکعت کے حوالے سے، کیونکہ ایک رکعت میں آپ شامل ہو چکے تھے۔ تو اب جس میں تکبیریں نہیں کہیں تھی، تاخیر کی وجہ سے چھوٹ گئیں، تو اب اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے دو حوالے سے عمل کیا جاتا ہے شافعیہ کے پاس۔ وہ ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہو تو آخری قاعدے میں جب بیٹھیں تو التحیات کے بعد جب آپ کلمہ شہادت کے لیے پڑھیں گے اور انگلی اٹھائیں گے، تو کلمہ شہادت پڑھنے کے فوری بعد کیا کریں گے کہ اللہ اکبر، سجدہ سہو کی نیت ہوگی دل میں، اور اسی طرح اللہ اکبر بول کے سجدے میں چلے جائیں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ شافعی میں سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، تو بلا سلام پھیر کے دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ تحیات پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر دوسرا سجدہ، پھر سر اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد التحیات کو اول سے آخر تک مکمل کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معثورہ تینوں پڑھ لینے کے بعد نیت سجدہ سہو سے، سلام پھیرنے سے پہلے نیت سجدہ سہو سے 2 سجدے کیے جائیں گے، اور واپس سے بیٹھیں گے قاعدے میں، بیٹھتے ہی سلام پھیر لیں گے۔ یہ بھی طریقہ عمل کیا جاتا ہے شافعی علماء کے پاس۔ اور اس کے علاوہ اور تفصیلات چاہیے تو پھر ہم نے سجدہ سہو کے بیان میں بہت ساری باتیں کہی تھیں، تو اٹھا کے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اور سوالات خاص طور پر آج کے تعلق سے؟ اور زبیر قادری شتاری نے کل پچھلی جو ہے نا اس میں ایک سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ جو ہے پہلے غسل کے بیان میں کچھ ایسی بات ہوئی تھی اور غسل کے حوالے سے وغیرہ، تو ہم نے تو نکالنے کی کوشش کی، اور جتنا بھی وہ غسل کا بیان بھی دیکھا تو ہمیں تو وہ چیز نہیں ملی۔ ہم نے اپنے خارجی اور خالی اوقات میں جو ہے نا بہت کوشش کی، اور پھر اپنے نوٹس ہیں میرے پاس جو میں ہمیشہ درس سے پہلے بناتا ہوں، اور جو ہے نا جس کا اس میں سے ہی جو ہے گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پھر بھی ہمیں نہ ملا ہو، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اگر سن رہے ہوں تو وہ ہمیں نکال کر ہمیں پیش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اگر نہیں ہے تو اپنی غلطی کو اس کی اصلاح کر لیں۔ کوئی اور سوال؟ چلیے، اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہ اس کے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔